الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کلیئر ہے میری؟ جی میم جی الحمدللہ۔ چلیے سبق نمبر 9 پارٹ اے۔ الحمدللہ اب تک ہم نے 1 سے لے کر 8 تک اسباق سیکھ لیے ہیں اور 1 سے 5 تک تو الحمدللہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 3 نئے اسباق ہم نے لیے تھے۔ آج 9th والا سبق لیں گے، ٹھیک ہے؟ آج کا 9th اے۔ اور ایک ضروری بات کہ ہم لوگ جو ہے ہر روز جب بھی ہم ٹیسٹ کریں گے رمضان تک جو ہے ہم صرف ایک پارٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ پارٹ اے۔ پارٹ بی ہم نیکسٹ ڈے لیں گے، کیونکہ پارٹ اے اور پارٹ بی دونوں ایک ہی دن پڑھا رہی ہوں تو یاد کرنے میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ کیونکہ ابھی یہاں سے جو ہے پارٹ اے تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہوتے جا رہا ہے، بڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ آج صرف پارٹ اے پڑھیں گے، اسی کو اچھے سے سمجھیں گے اور یاد کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے اس سبق میں جو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود بھیجی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا ہے وہ سیکھیں گے۔ دوسری چیز گرامر میں جو دیکھا جائے گا وہ فعل ماضی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس، اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے۔ اور سبق نمبر 9 کے اینڈ تک انشاءاللہ پارٹ اے اینڈ پارٹ بی کے ساتھ ساتھ اب جو ہے 390 الفاظ، 390 نیو الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں جو ہے قرآن مجید میں جو ہے 27,926 ٹائمس ریپیٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی آگے دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا۔ یہ جو درود شریف ہے جو ہم یوزولی جو ہے نماز میں پڑھتے ہیں، اذان کے بعد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو ہے ہم دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ایسی عظیم ہستی جو 1500 مور دین 1500 ایئرس اگو جو ہے دنیا میں آئے، لوگوں کو جو ہے دین کا جو ہے تعارف کروایا، اسلام کی دعوت دی اور پھر چلے گئے، جو ہم سے جو ہے ابھی بہت زیادہ دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربانیاں دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اسٹرگل، اتنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت اتنے جوش و محنت کے ساتھ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مرتبہ عطا کیا جو انبیاء میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ اسی لیے جو ہے ہم یعنی کلمے میں جو ہے آپ دیکھیں اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا گیا۔ دن میں ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں ہم پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں۔ اذان کے کلمات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اقامت کے کلمات میں، یہاں تک کہ آپ وضو کر کے اس کے بعد کی دعا بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی جو ہے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام اس کے اندر بھی شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا زیادہ محنت کرتے، دن بھر کی جو ہے تھکن کے باوجود بھی جو ہے کوئی ایسا قبیلہ نہ تھا اس دور میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت نہ دی ہو۔ اسی طرح جو ہے اس بات کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین کے لیے کتنی ساری قربانیاں دی اور جو ہے ہمارے اوپر اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب اس کے بدلے میں اتنا سب کچھ کوئی ہمارے لیے جو تھوڑا کچھ بھی کر دیتا ہے تو وی فیل ویری گریٹفل، ٹھیک ہے؟ یا پھر کوئی یوزولی جو ہے یہ ہیومن نیچر ہے کہ کوئی اس کے لیے جو ہے کچھ بھی مطلب ہمارے لیے جنرلی جو ہے کوئی کچھ کرتا ہے تو پھر ہم جو ہے
کوئی ہمارے ساتھ تھوڑا اچھا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ احسان کرنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ تھوڑا اچھا کر دیتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہاں میں اس کے ساتھ اور کچھ جو ہے اور کچھ اچھا کر دوں. کوئی ہمارا کوئی کام کر دیتا ہے تو ہم اس کو جو ہے یوزلی طور پہ جو ہے کوئی پریزنٹ وغیرہ دے دیتے ہیں. مطلب ایک جو ہے شکریہ ایکسپریس کرنے کی الگ الگ اپنے سب کے طریقے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, ہمارے لیے جو ہے اتنی زیادہ خدمتیں انجام دی, ہمارے لیے دین کا یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا ہر چیز, یہاں تک کہ ہمارے واش روم جانے کے بھی مینرز جو ہے ہمارے نبی نے الحمدللہ ہم کو سکھا دیے ہیں. تو اب یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جو ہے اب ہمارے اوپر جو ہے کیا فرض بنتا ہے, اب اتنا سب کرنے کے بعد ہم ان کو کیا گفٹ دے سکتے ہیں, ہم ان کے طرف جو ہے اپنا تھینکس کیسے ایکسپریس کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو ہے دعا کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اسی کے نتیجے میں جو ہے ہم یہ درود بھیجتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. چلیے پڑھیں گے. اللہم اے اللہ, صلی رحمت بھیج. رحمت بھیجنا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ کا رحم و کرم نازل ہونا, اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر جو ہے اللہ کا رحم جس کو مل جائے تو پھر اس کی خوش نصیبی کے, اس کے مرتبے کے, اس کے لیولز کے تو کیا ہی کہنے ہیں. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے رحمت بھیجتے ہیں. اگر یہ صلی لفظ جو ہے اللہ کے ساتھ آتا ہے, استعمال ہوتا ہے, تو اس کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھی. لیکن اگر نبی کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا رحمت بھیج. ٹھیک ہے, چلیے. اللہم اے اللہ, صلی جیسے ہے فصلی لربک ونحر, لہذا آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. تو جب صلی لفظ جو ہے اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہ ہوگا نماز پڑھ, لیکن جب نبی کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا رحمت بھیج. علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور علی آل و علی آلی, اور آل پر, محمد محمد کی, آل یعنی اولاد کی, ٹھیک ہے, ان کے بعد والی جو ان کی نسلیں ہیں وہ. تو وہ علی کا معنی ہے پر, وہ کا معنی اور. ٹھیک ہے. اللہم اے اللہ تعالیٰ, صلی رحمت بھیج, علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی اور علی اوپر, آل محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, علی کا معنی پر. اس کا اگزامپل السلام علیکم, سلامتی ہو آپ سب پر, ویسے. ٹھیک ہے. وعلی محمد وعلی آل محمد, اور خاندان والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر جو ہے رحمت بھیج, یہ دعا کرتے ہیں. اب یہاں پر جو صلی علی, اس کے معنی دو ہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے. تو پہلی چیز کہ رحمت کی بارش فرما, یعنی مہربان ہو جانا, جو ہے نام اور درجات, یعنی ان کا نیم اور ان کے لیولز اس کو ریز کرنا, یہ صلی کا معنی یہاں پر ہوگا. ٹھیک ہے. تو آل کے بھی جو ہے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, یعنی آپ کی بیویاں, امت کی مائیں. اور دوسرا آل جس کو کہتے ہیں عربک میں, وہ ہوتا ہے فالوورز, یعنی کوئی کسی کی اتباع کرنے والا ہو, پیروی کرنے والا ہو, تو یہ آل کا دوسرا نام ہے. تو یہ دونوں بھی اس میں شامل ہیں. تو ہم دو لوگوں پر درود بھیج رہے ہیں, دو لوگوں پر جو ہے رحمت اور سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. پہلے آل پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی آپ کے گھر والوں پر, آپ کی بیویوں پر, آپ کے اولاد پر. دوسرا آپ کے فالوورز پر. اگر ہم نبی کس طریقے پہ چلیں گے, اگر ہم نبی کی سنت کو زندہ کریں گے, اگر ہم نبی کی پیروی کریں گے, ہم ان کو فالو کریں گے, تو دنیا کے کروڑوں اربوں خربوں لوگ جو ہے ہر روز درود پڑھتے ہیں, ان کی دعا میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ والا دیکھیں گے. کا معنی جیسے, ما جیسا کہ, کما جیسا کہ, صلیتا بھیجی رحمت آپ نے, یہ پاسٹ ٹینس ہے, علی پر, ابراہیم ابراہیم پر, اور علی پر, آل ابراہیم ابراہیم کی آل پر. اب جیسا ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھیجی رحمت,
یعنی اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی تھی، یعنی تمام لوگوں کا جو ہے امام بنا دیا تھا، دنیا کا جو ہے سب مسلمانوں کا جو ہے امام ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنا دیا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے عیسائی اور یہودی جو ہے انہیں اپنا نبی مانتے تھے۔ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا فرما رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرما، جس کے اوپر جو ہے زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں، آپ کو ایکسیپٹ کر لیں، یہ مان لیں کہ ہمارے جو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسرا معنی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ نوازنے والے ہیں، یعنی آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ دیا، آپ نے تمام انبیاء کو بہت زیادہ چیزوں سے نوازا، اسپیشلی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر سے بھی بہت زیادہ انبیاء ہیں نا، تو بہت زیادہ ان کو نوازا، یعنی بہت زیادہ عطا کیا، تو لہٰذا جو ہے تمام انبیاءوں کو جس طریقے سے آپ نے عطا کیا، اسی طریقے سے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اسپیسیفکلی بہت زیادہ عطا کیا، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ عطا کیا، یعنی بہت زیادہ ان کے اوپر رحمت کی بارش فرما۔ یہ ہم درود میں جو ہے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہی دعا کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام وہ امام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کے سردار ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جو آخری نبی ہیں وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیڈر ہیں۔ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو ہمیں پھیلنے والا بنائیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق اللہ فرمائے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے نبی کی جو ہے طریقے پر، آپ کی سنت کے اوپر جو ہے چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے، تو جو ہے دنیا کے جتنے لوگ یہ درود پڑھتے ہیں ان تمام کی دعاؤں کے اندر جو ہے ہم شامل ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے، تو یہ بھی ہمیں جو ہے اسپیسیفکلی ہر کسی کو پکڑ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نبی کی پیروی کرنے والے ہو جائیں، صالحین میں سے ہو جائیں، تو ہر کسی کی دعا میں آپ خود بخود شامل ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ والا دیکھتے ہیں، اِنَّا کا معنی بے شک کا آپ، تو اِنَّا کا بے شک آپ، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو حمید کہتے ہیں، حمد کہتے ہیں تعریف اور شکر، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا الحمد تمام تعریف اور شکر، اسی طریقے سے حمید تعریف کے قابل جس کو کہتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے نا حمید، عبد الحمید کر کے، تعریف کے قابل والی ذات کا بندہ، ایسے تو حمید یعنی جو تعریف کے قابل ہوتا ہے اس کو حمید کہتے ہیں ہم۔ اور مجید کس کو کہیں گے؟ مجید ایسا یعنی بزرگی والا یعنی جس کو جلال، عظمت اور بزرگ جو ہے بہت زیادہ لائک پرفیکشن جس کے اندر ہے، اس کو جو ہے ہم بزرگی والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ، اب جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے جو ہے ہمارے پر پیغمبر بھیجے، جس نے ہمیں جو ہے ہر بات ہم تک پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی، تو اے اللہ تعالیٰ جو ہے تیرا بدلہ احسان یہ جو ہے بہت خوب قابل تعریف ہے، تو مجید ہے، تو بہت زیادہ جلال والا ہے، عظمت والا ہے، زبردست ہے، اسی لیے جو ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما علی اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وعلی اور اوپر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پہلی والی میں کیا تھا؟ اللہم صلی علی ہے، اور دوسری والے درود میں کیا ہے؟ بارک علی، صرف ایک ہی لفظ کا جو ہے ڈفرینس ہے، پہلے صل تھا رحمت بھیج، اب دوسرا ہے برکت بھیج، ٹھیک ہے۔ تو پہلے حصے میں جو ہے ہم نے صلاۃ کی دعا کی، یعنی رحمت کی دعا، رحمت میں جو صلاۃ میں جو ہے یعنی رحمت یعنی اس کے اوپر جو ہے رحم و کرم عطا فرما۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی کھانا کھا رہا ہے، اللہ برکت دے کہتے ہیں ہم، اللہ آپ کے علم میں برکت دے کہتے ہیں ہم، مال میں برکت دے، تو برکت یعنی وہ پہلے سے ہے لیکن اس کو جو ہے ملٹیپلائی کر دے، اس کو زیادہ کر دیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ جیسے گھر میں کوئی چیز پکتی ہے اور وہ بہت زیادہ مطلب سب کے لیے سفیشینٹ ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں اس میں برکت ہو گئی الحمدللہ، یعنی تھوڑا ہے لیکن وہ
بہت زیادہ ہے، وہ تھوڑے میں ہی بہت زیادہ اگر کچھ ہو جائے تو اس کو ہم برکت کہتے ہیں. یعنی یا پھر جو ہے کوئی چیز ہے اس کو اگر ملٹیپلائی کر دی جائے یا بڑھا دی جائے اس کو ہم برکت کہتے ہیں. تو ہم دعا کر رہے ہیں پہلے رحمت کی، فل کی، اس کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں برکت دیجئے، یعنی اس کو جو ہے اور زیادہ بڑھا دیجئے اسی کو، ٹھیک ہے، وہی رحمت کو ہم بڑھا دیجئے، یہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اب جیسا سیم بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ بارک علی، اللہم صلی، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تعالیٰ برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جیسا کہ بارکتا آپ نے برکت عطا فرمائی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر. اب یہاں پر برکت بارکتا یعنی آپ نے برکت عطا فرمائی، صلیتا یعنی آپ نے رحمت بھیجی، ٹھیک ہے. اس کے بعد دو چیزیں آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں، صلی یعنی رحمت، صلی یعنی رحمتوں کی بارش کرنا اور مہربانی، صلی یعنی رحمت کو کہیں گے، رحمت بھیج، اور بارک یعنی برکت عطا فرما. اس کے بعد صلیتا، جیسا کہ صلیتا یعنی آپ نے رحمت بھیجی، بارکتا یعنی آپ نے برکت دی، ٹھیک ہے. صلی یعنی رحمت بھیج، صلیتا آپ نے رحمت بھیجی، بارک برکت دے، بارکتا آپ نے برکت دی، ٹھیک ہے. جیسا ہے علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست امامت عطا کی تھی، مقام ایسا زبردست دیا تھا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی جو ہے سب لوگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے. تو ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی دعا فرما رہے کہ اللہ ہمارے نبی کو بھی ایسی جو ہے دو قبولیت والی دعا جو ہے ایسی جو ہے قبولیت عطا فرمائے، یعنی ایکسیپٹنس کس چیز کا، کہ تمام زمین والے لوگ ہمارے نبی کو اپنا نبی سمجھیں، اپنا نبی مان لیں، تسلیم کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انکا بے شک آپ، حمید تعریف کے قابل، مجید خوب بزرگی والے ہیں. تو جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو جو ہے ان کی قربانیوں کو یاد کیجئے، اور پھر یاد کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بہترین ٹیچر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں کہ میں ان کا شاگرد بنوں، میں ان کے اسٹوڈنٹ بنوں، یعنی قرآن کو میں سیکھوں، اپنا جو ہے انہانسمنٹ کروں، سیلف ٹیسٹ لوں میں، اس کے بعد جو ہے میں یہ معلوم کر لوں کہ میں ایسا کتنا وقت جو ہے قرآن اور حدیث پڑھنے میں صرف کرتی ہوں، یا پھر صرف میں یہ کہتی ہوں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں، مجھے جو ہے اس کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے، مجھے جو ہے قرآن سیکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں دنیا کی تعلیم میں بہت زیادہ مصروف ہوں. آپ یہ کہتی ہیں، یا پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں میں نے دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے چلنا ہے، دنیا کی تعلیم تو میری ختم ہونے والی ہے لیکن جو آخرت میں مجھے کام آئے گی وہ یہی والی علم ہے، وہ یہی تعلیم ہے. تو ہم جو ہے یہ سوچ کر جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، یا پھر ہم سب اپنی پریورٹیز دنیا کو بنائے بیٹھے ہیں. اس کا ہم جو ہے تصور کریں، سوچیں، اس بات پہ غور کریں. اور اگر آپ ایسا کرتی ہیں کہ دنیا اور دین کو دونوں کا بیلنس کرتے ہوئے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ دین کو زیادہ پریفرنس دیں. اگر آپ دنیاوی کتابیں پڑھنے کے لیے 5 گھنٹے لگاتی ہیں تو پھر آپ جو ہے کم از کم 1 گھنٹہ شروعات میں نکالیں. لیکن ہونا تو یہی چاہیے کہ 5 گھنٹے آپ دین کو دیں اور 2-3 گھنٹے آپ دنیا کو دیں. یعنی ہماری پریورٹیز، آپ دیکھیں اگر کوئی کرائے کا گھر لے تو اس کو زیادہ جو ہے مذمت نہیں کرتا، رینوویٹ نہیں کرواتا. البتہ اگر اس کا ذاتی گھر ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے رینوویٹ کرواتا ہے. اس کو جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ اپنی پرماننٹ والے ہاؤس میں کرے گا. تو یہ بھی ہمارا ٹیمپرری ہاؤس ہے، یہ ٹیمپرری گھر ہے، ٹیمپرری پلیس ہے ہماری. ہم نے یہاں پر بسنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اب میں جو ہے آپ لوگوں سے سحر کے بعد آپ لوگوں سے جو ہے بات کر رہی ہوں. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے جو ہے اس دن کا جو ہے مجھے افطار بھی نصیب ہوگا ہی نہیں. ہماری اتنی مختصر سے اگلے سیکنڈ میری زندگی رہے گی یا نہیں، مجھے تو اس کا بھی علم نہیں ہے. تو ہم کیا بیسس پر جو ہے دنیا کر کے دنیا کی پڑھائی کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. جو ہے ہمیں مطلب جو میڈیکوز ہوتے ہیں اگر ان کی جو ہے زندگیاں دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں جو ہے معاشرے سے جو ہے وہ نہ گھل ملتی ہیں. وہ لڑکے جو بالکل میڈیکل فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں رہتا، ان کو دین کا کوئی ہوش نہیں رہتا. وہ
وہ صرف 5 وقتہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بہت بڑا کام کر لیا، اور ان کو جو ہے نا اپنی جو ہے دین کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی دنیا یا اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، ان کو صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ دنیا کیسے کمائے۔ ایک ایم ہوتا ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ کا کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، تو وہ بہت زیادہ اس کے اگر والدین کو یہ جو ہے ایک ڈیزائر ہو، ایک خواہش ہو کہ وہ اپنے بچے کو پڑھائیں، تو وہ اس کو بچپن سے اس کو ایک اس کے اندر مولڈ کرتے ہیں کہ تمہیں یہ بننا ہے تمہیں، پھر جب تک وہ جو ہے 20-25 سال کا ہوتا ہے وہ اپنے اسی ایم میں جو ہے انڈلج ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے معاشرے سے وہ قطع تعلق کر لیتا ہے، وہ صرف اپنی کتابیں اور اسی کو جو ہے اپنا پورا جہاں سمجھتا ہے۔ ہاں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو ہے ہم اتنا بڑا کام لے کے، یعنی ہم دین کے ہم جو ہے دنیا کی خدمت کریں، دس از ہیومینٹی کو سرو کرنا از لٹرلی اے ویری گریٹ تھنگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ ہم نے جو ہے دیکھنا ہے، اگر ہم ایسے نہیں ہیں لیکن ہمارے کزنس میں، ہمارے فرینڈز میں کوئی ایسے ہیں جو دنیا کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں، اگر وہ کوئی کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں تو صرف دنیا کی پڑھائی کے لیے، تو آپ ان کو پڑھیں، ان کو پکڑیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں کہ نہیں تم اپنی پریورٹیز دونوں کو رکھو، دنیا اور دین دونوں کو۔ اگر آپ کے بھائی بہن ہیں تو ہم نے ان کو بھی سمجھانا ہے کہ ہماری جو ہے پریورٹیز دین اور دنیا دونوں، اور ہمارا فرسٹ پریفرنس جو ہے وہ دین کو ہونا چاہیے، یعنی جو آخرت کا جو پرماننٹ ہاؤس ہے ہمارا، ہم اس کو بلڈ اپ کریں، ہم اس کو بنانے کی، اس کا جو وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت جو ہے ایک چٹیل میدان ہے، ٹھیک ہے، خالی میدان ہے، اس کے اندر جو بھی کنسٹرکٹ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اپنے دنیا میں نیک اعمال سے۔ تو سمجھیں کہ جنت میں جو ہے ہمارا ایک سادہ سا گراؤنڈ ہے، اب یہاں پر عمل کرتے جانا ہے اور وہاں پر ہم نے اپنا گھر بنانا چاہیے، اس کو ریزرو کر کے رکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے یہ قبول فرمائے۔ چلیں پڑھیں گے، آپ لوگ ترجمہ کریے، سسٹر جویریہ آپ کریے۔ اعوذ باللہ ہاں اللہم سے کریے، پورا درود کریے ترجمہ۔ میں ایک منٹ کتاب لے لوں گا، مجھے ایگزیکٹلی مطلب ایسے نیٹ سے یاد نہیں آتا۔ آپ کتاب سے ہی پڑھیے، آپ نے کتاب کھول کے نہیں رکھی اپنے سامنے تب سے؟ میں تو ممی کام کے لیے بلا رہی تھی تو میں او اچھا اچھا اچھا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اے اللہ صلی درود رحمت بھیج علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلی اور آل پر، محمد